جو سورہ میں نے آپ کی خدمت میں پڑھا، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اللہ نے اجازت دی ہے کہ روئے زمین پر کچھ گھروں کو بلند کر دیا جائے، زمین پر کچھ گھروں کو بلند. سورہ نور آیت نمبر 55 انشاءاللہ یاد کریں گے. ایک دفعہ میرے ساتھ بول دیجئے سب مل کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نور آیت نمبر 55 جا کے انشاءاللہ جن کو قرآن آتا ہے وہ دیکھیں ضرور. یہ قوم اگر تھوڑی سی منظم ہو جائے نا تو مجلس اسے حافظ قرآن بنا سکتی ہے. جو آیت پڑھی ہے وہ سن لیجئے غور سے بس. فی بیوت، سورہ نور آیت نمبر 55، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اللہ نے اجازت دی ہے کہ کچھ گھروں کو زمین پر بلند کر دیا جائے. کون سے گھروں کو؟ یذکر فیہا اسمہ، اس گھر کو زمین پہ بلند کرو جس میں اللہ کا تذکرہ ہوتا ہو. کس کا تذکرہ ہوتا ہو؟ اللہ کا تذکرہ. میں ترجمہ ذرا، اور ترجمہ ہے صرف اللہ کا تذکرہ، لیکن میں ایک حدیث کو ایڈ کر کے ترجمہ کیا کرتا ہوں، روئے زمین پر سب سے بلند وہ گھر ہے جس میں اللہ کا تذکرہ ہوتا ہو اور آل محمد کا ذکر ہوتا ہو. اب چونکہ بھائی میں ایک طالب علم ہوں، طالب علم کا کام جو ہے ممبر پر غلط بیانی کرنا نہیں ہے. تو آیت میں تو صرف ذکر ہے اللہ کا، تو میں آل محمد کو کیوں داخل کر رہا ہوں اس میں داخل اس لیے کر رہا ہوں اس لیے کہ جناب زینب کبریٰ نے دربار یزید میں یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا، واللہ لا تمحو ذکرنا، یزید تو ہمیں قتل کر سکتا ہے لیکن تیرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے جو ہمارا ذکر مٹا سکے، اس لیے کہ ہمارا ذکر خدا کا ذکر ہے. تو روئے زمین پہ وہ گھر سب سے بلند ہے یذکر فیہا اسمہ، جس میں اللہ کا تذکرہ ہوتا ہو. اور میرا موضوع تسبیح زہرا ہے، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اور پوری زمین پہ سب سے بہتر گھر وہ ہے جس میں صبح و شام اللہ کی تسبیح پڑھی جاتی ہو، اللہ کی تسبیح کی جاتی ہو. ہم اور آپ کون سے گھر کو بلند سمجھتے ہیں؟ جس گھر کی عمارت بہت بڑی ہو، 4 منزلہ، 50 منزلہ، 25 منزلہ. اما دبئی میں تو ہے 165 منزلہ. اور مجھے عمرہ جانے کا شرف حاصل ہوا، پروردگار بحق زہرا اس مجلس کی برکت سے آپ کو بھی حج و عمرہ نصیب ہو. انشاءاللہ ضرور ہوگا، اس لیے کہ کوئی زیارت نہیں ہوتی جب تک زہرا کی تائید نہ ہو. صحیح ہے؟ تو زہرا کی مجلسوں میں انشاءاللہ ہماری گزارش ہے یہ قبر زہرا اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئیں تاکہ ان میں جوش ایمانی پیدا ہو. اب میں پڑھ رہا ہوں، کتاب کا نام نوٹ کر لیجئے، چونکہ مجلسوں میں اب نوٹ بھی کرنا چاہیے باقاعدہ بیٹھ کے، اپنے دلوں پہ لکھ لیجئے، اور قلم اور کاغذ لیں تو اور اچھا لکھا کریں ضرور. لکھ لیں جو لکھ رہے ہیں، 1 2 لکھ رہے ہیں، میں بیان کر رہا ہوں. علماء اہل سنت کے مشہور عالم علامہ جلال الدین سیوطی، جن کی کتاب ہے تفسیر در منصور، انہوں نے لکھا. اور اس لکھنے سے پہلے بات بیان کر دوں کہ ہمارے یہاں میں نے کہا تھا عمرہ، اللہ اس مجلس کی برکت سے آپ کو ضرور عمرے پہ بھیجے گا. میری دعا ہے آپ سے، دلی دعا ہے، اور سب دعا کر رہے ہیں. ضرور جائیں گے ہم، اور اپنی نظروں سے وہ لکیر بھی دیکھیں گے جس کے ہم سب فقیر ہیں. جب میں عمرہ کر رہا تھا تو میں نے خود دیکھا، خدا کی قسم آنکھوں دیکھا، حال بیان کر رہا ہوں، کہ یہ حجر اسود ادھر ہے اور ادھر ہے وہ لکیر، ادھر ہے وہ نشان کہ جہاں سے مادر علی نکلی تھی. سمجھ رہے؟ ایک کونے پہ حجر اسود، ایک کونے پہ وہ. اچھا، جتنا مجمع حجر اسود کو بوسہ دے رہا ہے اتنا ہی مجمع بوسہ دے رہا اس نشان کو. اور جو میں دینے لگا تو ایک نے کہا ادھر نہیں ہے ادھر ہے. میں نے کہا نہیں پہلے ادھر ہے. کہنے لگے ارے ادھر کچھ نہیں ہے ادھر حجر اسود ہے. میں نے کہا ادھر جنت کا پتھر ہے، ادھر جنت کے پتھر کا مالک ہے.
ادھر مالک ہے جنت کا، ادھر بھی بوسہ دو. تو جن کو پتا ہے وہ بھی بوسہ لیتے ہیں، جن کو نہیں پتا اب مجمع دیکھتا ہے بھائی یہاں کچھ نہ کچھ تو ہے. تو میں اسی لیے جوانوں آپ کو بتا دیتا ہوں، جب چپکے سے بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں تو مجمع دیکھا دیکھی کرنے لگتا ہے اور بعد میں حقیقت پوچھتا ہے. تو جب ہم گئے تو دور سے نظر آیا کعبے کے بالکل قریب جو بادشاہ ہے وہاں کا کنگ، اس کا محل ہے. جو گئے ہیں وہ تائید کریں گے میری. دور سے گنبد نظر آتا ہے. میں پہلی دفعہ گیا تھا، میں نے سوچا بھائی یہی کعبہ ہے، شاید اس کے نیچے کعبہ ہوگا، کیونکہ اتنا بڑا گنبد ہے وہاں کعبے سے تھوڑی دوری پہ. وہ دور سے تو لگتا ہے نا کہ جیسے کعبہ ہی کے پاس ہے یہ بالکل، اور ہے کعبے کے پاس بالکل. چاروں طرف مسجد الحرام، ادھر اس کی بلڈنگ بہت بڑی. اب اس بلڈنگ کو دیکھ کے گمان ہوتا ہے جیسے کعبہ یہی ہے جب دور سے دیکھتا ہے آدمی. تو جو جاننے والا تھا اس نے کہا نہیں یہ تو بلڈنگ ہے، کعبہ نیچے ہے. ہاں میں نے کہا مجھے ایسا لگ رہا جیسے یہی مسجد ہو یا کوئی وہ بڑی. تو جب میں گیا، اب جب ہم نے جا کے دیکھا وہاں تو ہم نے کہا بھائی جب اتنی بڑی بلڈنگ تم نے بنوا لی ہے بادشاہ صاحب تو لوگوں کو جھکوا بھی ادھر ہی لو، سجدہ بھی ادھر ہی کرا لو. ارے آپ نے توجہ نہیں دی. بھائی جب اتنی بڑی بلڈنگ بنا لی ہے تو سجدہ بھی ادھر ہی کرا لو. مگر ہم نے دیکھا یہ اتنی بڑی منزل ہے، سجدہ ادھر کوئی نہیں کرتا، سجدہ کرتا ہے اسی کعبے کو جو ایک منزلہ ہے. میں نے کہا بھائی اس کو سجدہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ 100 منزلہ میں کوئی علی پیدا نہیں ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر جو بلند ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی ریزن کی وجہ سے بلند ہوتے ہیں. ایسے نہیں کہ آپ بناتے چلے جائیے تو بلند ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے قد کا بڑھ جانا بھی بلندی کی دلیل نہیں ہے. دوسرا معیار ہمارے ہاں یہ ہے جو کرسی پہ ہو وہ بلند ہے اور جو زمین پہ ہو وہ پست ہے. یعنی جو کرسی پہ ہو وہ بلند، جو نیچے ہو وہ پست. اسلام کیا کہتا ہے؟ نہیں، الٹا بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے جو کرسی پہ بیٹھا ہو وہ نیچ ہو اور جو نیچے ہو وہ بلندی پہ ہو. ہم نے کہا کیسے؟ کہا پڑھ لیجئے دربار یزید کا واقعہ. یزید ہے منبر کے اور تخت کے اوپر، سجاد ہے زمین کے اوپر. دنیا سمجھ رہی تھی یزید عزت دار ہے. میرے مولا نے صحیفہ سجادیہ میں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کے، اور خدا کی قسم اگر اٹھ کے داد دینی ہے نا تو ذاکروں کے نقطوں پہ نہ دو، امام کی اس حدیث پہ دو. پتہ ہے کیا کہا امام نے؟ میرا مولا فرماتا ہے یزید تخت کے اوپر ہے، سجاد نیچے ہیں. فوراً ہاتھ اٹھا دیا آسمان کی طرف، الہی ان رفعتنی فمن ذا الذی یضعنی وان وضعتنی فمن ذا الذی یرفعنی. اے پالنے والے، جسے تو گرا دے اسے کوئی بلند نہیں کر سکتا، جسے تو بلند کر دے اسے کوئی گرا نہیں سکتا. یزید تخت پہ بیٹھ کے بھی ذلیل ہے، سجاد فرش پہ بیٹھ کے بھی عزت دار. تو اس کا مطلب ہے اس مجلس کے بعد دوسرا میسیج میں آپ کو کیا دینا چاہتا ہوں. میں بھی ذرا جوش میں آ گیا، آسانی سے سن لیجئے. خطابت ہے ہی اس کا نام بھائی، سمجھ رہے؟ سن لیجئے. آج کی مجلس سننے کے بعد، امام سجاد کا قول سننے کے بعد، حکومتوں سے، اقتدار سے، سلطنت سے، دولت والوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. امام سجاد کیا کہتے ہیں؟ پالنے والے جسے تو گرا دے اسے کوئی بلند نہیں کر سکتا، اور جسے تو بلند کر دے. اب ہسٹری کا نقطہ سناؤں، اگر اللہ نے کسی کو بلند کیا ہے اور مجمع اسے گرانا چاہے تو اللہ کبھی گرنے نہیں دیتا. یقین نہیں آتا تو دیکھ لیجئے، ظالموں نے بھی حسین کا سر زمین پہ نہیں رکھا ہے، نوکے نیزہ پہ بلند کر کے بتا دیا. جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے اس کو ڈرنے کی ضرورت نہیں. اب سنیے، علامہ جلال الدین سیوطی تفسیر در منصور سورہ نور کی تفسیر آیت نمبر 55، اس میں یہ ہے، بھائی میں اس منبر سے آپ کو صحابی کا نام نہیں بتاؤں گا. اگر کسی کو صحابی کا نام دیکھنا، ویسے اچھی بات میں نام ہے، میں نام بھی لے سکتا ہوں، لیکن میں سوچتا ہوں کل تک انتظار کروں کہ مجھے کون نام آ کے بتاتا. جہاں دوسروں کی آ کے بتاتے ہو فلاں وہ پڑھ گیا، فلاں یوں پڑھ گیا، فلاں وہ پڑھ گیا، تو بھائی دوسروں کی بات میرے سے نہ بتائیے گا، جو میں آپ کو ہوم ورک دے رہا ہوں وہ بتائیے گا مجھے آ کے. سمجھ رہے؟
تو میں دے رہا ہوں آپ کو. اگر کسی کو عربی نہیں آتی، فارسی نہیں آتی، تو مولانا فرمان صاحب کا قرآن سب کے گھر میں ہوگا. اور اگر نہیں ہے تو لائیے قرآن رکھیے اپنے گھروں میں، ترجمہ اس کا پڑھیے. یہ کتاب اس لیے نہیں تھی کہ بیٹی کو جہیز میں دے دیجئے بس، یہ کتاب اس لیے تھی اسے پڑھنا ہے. نہج البلاغہ پڑھنی ہے، صحیفہ کاملہ پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے. اگر تم یہ 3 کتابیں پڑھ لو نا تو پھر دیکھو اللہ تمہیں کتنا بلند کرتا ہے. ہماری کم سنو، پڑھو زیادہ. ہم نے تو تمہیں 50 سال ہو گئے سناتے سناتے، تم جہاں تھے 50 سال پہلے تھے وہیں ہو. ہماری نہ سنو، سنو آل محمد کی. بس آل محمد بلند کرتے ہیں آدمی کو. ہم تو خود ہی بلند نہیں ہیں، ہم آپ کو کیا بلند کریں گے بھائی. اور میں آپ کے جنت کی ضمانت کیسے لے لوں جب مجھے نہیں پتا میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا بھائی. سمجھ رہے؟ وہ کہتا ہے وہ تم سارے جنتی بیٹھے ہو. اس میں تو کوئی شک نہیں، حسن ظن کی بنیاد پہ کہہ سکتے ہیں. لیکن جن کے ہاتھ میں جنت ہے وہ رشتہ داری کی بنیاد پہ جنت میں داخل نہیں کرتے. وہ دیکھتے ہیں کیریکٹر اچھا ہے یا نہیں ہے، رشتہ داری کی بنیاد. تو اب سنیے کیا ہے. فرمان صاحب نے نام لکھا صحابی کا. صحابی بہت بڑا ہے، بہت بڑا. سمجھ رہے؟ اشارہ بھی نہیں دوں گا جو سمجھو. بہت بڑا صحابی. اس نے نبی سے پوچھا یا نبی اللہ، یہ جو آیت ہے روئے زمین پہ کچھ گھر بلند ہیں، یہ بتاؤ ان گھروں سے کون سے گھر مراد ہیں. نبی نے اس صحابی کی بات سنی، سن کے کہا ہے بیوت الانبیاء، یہ گھر نبیوں کے گھر ہیں. یعنی جو پوری دنیا میں سب سے بہتر ہیں وہ کس کے گھر ہیں؟ نبیوں کے گھر. مثلا میں تم سے پوچھتا ہوں، حیدرآباد میں جتنے بھی گھر ہیں سب سے بہترین گھر زہرا کا گھر ہے یا ہمارا اور آپ کا؟ مطلب جس جگہ بیٹھے ہیں اس سے اچھا گھر کوئی ہے نہیں ہے. تو اس نے پوچھا کون سا گھر مراد ہے؟ کہا نبیوں کے گھر. نبیوں کے گھر سے کوئی زیادہ بلند دنیا میں گھر نہیں ہے. اچھا اس نے کہا فاشارہ. اب علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں فاشارہ الی بیت علی و فاطمہ. اس صحابی نے انگلی سے اشارہ کیا علی اور فاطمہ کے گھر کی طرف. کہنے لگے کیا یہ گھر بھی ان میں سے ہے؟ یعنی پوچھ رہا ہے گھر کون سے ہیں؟ نبی نے کہا نبیوں کے گھر ہیں. اس کے بعد انگلی کا اشارہ کیا زہرا کے گھر کی طرف، کہا یہ گھر بھی ان میں سے ہے. اور خدا کی قسم عالم اہل سنت لکھ رہا ہے کہ نبی نے فرمایا بل ہے یا من افضلها، یہ گھر ان میں سے نہیں ہے، ان گھروں میں بھی سب سے بہتر گھر ہے. پوری دنیا میں سب سے بہتر گھر کس کا ہے؟ نبیوں کا. نبیوں کے گھروں میں بھی سب سے بہتر گھر کس کا ہے؟ فاشارہ الی بیت علی و فاطمہ. اس نے انگلی سے اشارہ کیا علی اور. دیکھیے اگر پڑھنا ہے فضائل تو ایسے پڑھو، میں پڑھ کے بتا رہا ہوں، بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ علی کو کسی بنائے ہوئے فضائل کی ضرورت نہیں ہے. بنائے ہوئے فضائل اس کے کام آتے ہیں جس کا دامن خالی ہو. علی اور فاطمہ کا گھر نبیوں کے گھروں سے بھی سب سے بہتر ہے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، زہرا کے گھر میں کوئی نبی ہے؟ علی نبی ہیں، حسن نبی ہیں، حسین نبی ہیں، علی رسول ہیں، حسن رسول ہیں، علی رسول ہیں؟ نہیں. اب سنیے، تو جب اس گھر میں کوئی نبی نہیں رہتا اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ گھر نبیوں، سب سے بہتر گھر نبیوں کے ہیں، تو زہرا کا گھر کیوں بہتر ہے؟ کہا پڑھو قرآن. قرآن میں ریزن پوچھو نبیوں کا گھر کیوں بلند ہے. قرآن میں ریزن کیا ہے؟ نبیوں کا گھر اس لیے بلند ہے اس لیے کہ اس میں اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے. تو زہرا کا گھر نبیوں کے گھروں سے، میری مجلس کا سب سے قیمتی جملہ ہے جوانوں گوا نہ دینا، علی اور زہرا کا گھر پوری دنیا میں سارے نبیوں سے بھی بہتر اس لیے ہے کہ نبیوں کے گھروں میں، سارے نبیوں کے گھروں میں جتنا اللہ کا تذکرہ سارے نبیوں کے گھروں میں ہوا، اس سے زیادہ اللہ کا تذکرہ اکیلے فاطمہ کے گھر میں ہوا. کوئی مبالغہ نہیں ہے، کوئی زیادتی نہیں ہے،
کوئی بڑھانا نہیں ہے. جتنا اللہ کا تذکرہ آدم سے لے کے رسول اسلام تک سارے نبیوں کے گھروں میں ہوا, اس سے زیادہ اللہ کا تذکرہ اکیلے فاطمہ کے گھر میں ہوا. کا دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا دلیل ہے نبی کی وہ حدیث ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین, علی کی تلوار کا ایک وار ثقلین کی عبادت پر بھاری ہے. تو جس کا ایک وار ایسا ہے اس کی نماز کیسی ہوگی, اس کا سجدہ کیسا ہوگا؟ خدا کی قسم, اب جملہ سن لیجئے, اگر فضائل پڑھنے ہیں تو پڑھو اس طرح. اگر علی کا سجدہ اور نماز نہ ہو تو قرآن کو نازل ہونے کا موقع نہیں ملتا. یہ علی کا عمل ہے جو قرآن کو زمین پہ اتار کے لا رہا ہے. یہ زہرا کا عمل ہے جو قرآن کو زمین پہ لا رہا ہے. یہ حسن و حسین کا عمل ہے, ورنہ یہ قرآن عرش پہ رہ جاتا. یہ آل محمد کے کردار کی بلندی ہے کہ قرآن فرش پہ آ گیا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اور اب سنیے کہ چونکہ جتنا اللہ کا تذکرہ سارے نبیوں کے گھروں میں ہوا, دوسرا فرق اور سن لیجئے, اور وہ فرق بھی غور سے سنیے. نبیوں کے گھروں میں جہاں نبی رہتے ہیں وہاں بہکے ہوئے لوگ بھی رہتے ہیں. ہسٹری ہے بھائی. نبیوں کے گھروں میں جہاں مومن رہتے ہیں وہیں پہ گناہگار بھی رہتے ہیں, کافر بھی رہتے ہیں. کہنے بولا کہ یہ کیسے رہتے ہیں؟ میں نے کہا دیکھ لیجئے, جناب نوح کا گھر دیکھ لیجئے, بیوی بھی بہک گئی, بیٹا بھی بہک گیا. اب سب نبیوں کے نام کیوں لوں بھائی میں؟ بس اشارہ کرنا کافی ہے کہ نبیوں کے گھروں میں کبھی بیوی بہکی, کبھی بیٹا بہکا. زہرا کا گھر وہ ہے کہ جس میں آج تک کوئی نہیں بہکا. ارے ایک مثال بتاتا ہوں میں, اگر حیدرآباد یا پورے ورلڈ میں کوئی گھر ایسا بھی دکھا دو جس میں مومن پیدا ہوئے ہوں تو میں اس کی دوسری پشت میں غلط آدمی دکھا دوں گا, تیسری پشت میں غلط آدمی نظر آئے گا, چوتھی پشت میں غلط آدمی نظر آئے گا. مگر وہر زہرا کا گھر 12 نسلیں ہیں, 12واں آج بھی ہے, مگر کوئی بگڑا ہوا نہیں ہے. ایک مجھے بتا دیجئے زہرا کے گھر میں بگڑا ہوا ہے. اور تیسرا فرق سن لیجئے زہرا کے گھر میں اور نبیوں کے گھروں میں. نبیوں کے گھروں میں جنت والے رہتے ہیں, بڑی آسانی سے کہتا ہوں. زہرا کے گھر میں جنت والے نہیں رہتے, جنت کے سردار رہتے ہیں. زہرا خود سردار, علی سردار, حسن سردار, حسین سردار. اسی لیے تو فضہ سے جب سلمان نے کہا تو جنت میں جائے گی تو سلمان نے کہا, سلمان سے فضہ کہتی ہے نہیں سلمان فارسی, جنت میں آپ تشریف لے جائیں گے, میں تو رہتی ہی جنت میں.